السلام علیکم ناظرین۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم ابیلین کے کبوتر خانے سے کرتے ہیں، جہاں مارکوس معمول کے مطابق پیغامات رکھنے آتا ہے۔ جیسے ہی وہ خطوں کا صندوق کھولتا ہے تو اس کی نظر ایک ایسے خط پر پڑتی ہے جو خاص طور پر سلطان صلاح الدین کے نام لکھا گیا ہوتا ہے۔ اس خط میں ابیلین قبیلے کے راز اور اندرونی حالات کی مکمل تفصیل درج ہوتی ہے۔ اتنے میں کبوتر باز وہاں پہنچتا ہے۔ مارکوس فوراً اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ پیغام یہاں کس نے رکھا۔ کبوتر باز لا علمی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس خط کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مارکوس اسے فوراً بالین کے سامنے لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کبوتر خانے سے سلطان صلاح الدین کے نام خط ملا ہے، جس میں ابیلین کی ساری معلومات درج ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اس کبوتر باز کے کمرے سے شامی دیار کی ایک تھیلی برآمد کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالین کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو قید میں ڈال دیا جائے اور پیغام رسانی کے نظام کے لیے کسی نئے آدمی کی تلاش شروع کی جائے۔ اگلے منظر میں لارڈ گائے اور اس کا ساتھی ابیلین پہنچ کر بالین کو بادشاہ کا حکم سناتے ہیں کہ بورو کو فوراً پیش کیا جائے۔ بالین صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بورو اس کی حفاظت میں ہے۔ لارڈ گائے سخت لہجے میں خبردار کرتا ہے کہ بادشاہ کے حکم کو نظر انداز کرنے کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے بورو اندر داخل ہوتا ہے۔ لارڈ گائے کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں وہ دردناک لمحہ تازہ ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے علی کو شہید کیا گیا تھا۔ بورو غصے سے کہتا ہے کہ وہ لارڈ گائے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر بالین بیچ میں آ کر اسے روک لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ بورو کو کسی صورت بادشاہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ غصے میں بھرا لارڈ گائے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے سلطان کے خیمے کی طرف، جہاں کاراکوش خندق کو عبور کرنے کا کوئی حل سوچ رہا ہوتا ہے۔ کاراتگین حسب عادت اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ قاضی فاضل ہنسی میں ایک بات کہتے ہیں، مگر اسی مذاق میں گری ہوئی سیاہی نقشے پر پھیل جاتی ہے اور اچانک کاراکوش کو خندق عبور کرنے کا طریقہ سوجھ جاتا ہے۔ وہ سب سلطان کے حضور جا کر منصوبہ پیش کرتے ہیں کہ خندق میں بڑی مقدار میں تیل ڈال کر اسے سخت کر دیا جائے تاکہ سپاہی آسانی سے گزر سکیں۔ کاراتگین اپنی کامیابی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اور سلطان مسکرا کر اس کی بات سن لیتے ہیں۔ ابیلین میں ماریا بالین سے ملاقات کر کے اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کے استاد اور اس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، مگر ساتھ ہی بورو پر شک ظاہر کرتی ہے۔ بالین اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوسری طرف لارڈ گائے بورو کو قلعے سے باہر پکڑنے کی سازش تیار کرتا ہے، جبکہ جنگل میں سائرہ کبوتر باز کو روک کر اس کے تمام اجازت نامے حاصل کر لیتی ہے اور اپنی سپاہی کو اس کی جگہ ابیلین بھیج دیتی ہے۔ قرارگاہ میں تیل کے ڈرم جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کاراکوش کو اطلاع ملتی ہے کہ مزید تیل راستے میں ہے۔ سب تیل ایک بڑے ڈرم میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ابیلین پہنچنے والا نیا کبوتر باز بالین کے سامنے وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ اسی وقت خبر آتی ہے کہ سلطان صلاح الدین کا قافلہ تیل کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بالین مزاحمت کا حکم دیتا ہے اور بورو کی مشکوک حرکات اسے سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ بورو خفیہ طور پر سلطان کو خط بھیج کر اصل منصوبے سے آگاہ کر دیتا ہے۔ شام کے وقت شمسہ خاتون محبت بھرے الفاظ میں سلطان کے نام خط لکھتی ہیں اور فتح کی دعا مانگتی ہیں۔ سلطان بورو کے پیغام پر حکمت عملی بدل دیتے ہیں اور اصل تیل کے قافلے کو محفوظ راستے سے روانہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ دشمن کو غلط قافلے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ آخر میں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں بالین اور بورو پانی کے ڈرموں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران لارڈ گائے ظاہر ہو جاتا ہے۔ بورو بدلہ لینے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے، مگر مقصد کو یاد دلا کر اسے روک لیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں یہی سب کچھ دکھایا گیا۔ اور ناظرین، اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو سب سے زیادہ کون سا تاریخی ڈرامہ پسند ہے؟ محمود سلطان، فاتح کرلوش، برہان یا صلاح الدین ایوبی؟ ان میں سے آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھیں کہ آپ کس شہر اور کس سٹی سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اپنا پیارا سا نام اور شہر کا نام کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔